بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارم بطول قادری فن عروض کے چوتھے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ نے پریکٹس کی ہوگی فعل اور ایل بنانے کی، یا کم از کم بنے بنائے فعل اور ایل ڈھونڈ کر اپنی نوٹ بکس میں لکھنے تک کی محنت تو آپ لوگوں نے ضرور کی ہوگی، کیونکہ جب تک محنت نہیں کریں گے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا، اور ہمارا مقصد اہل قلم .com کا مقصد آپ کو فن شاعری سکھانا ہے۔ سبق نمبر 4 میں آپ کو سکھاؤں گی تلفظ و زحاف۔ تلفظ و زحاف کیا ہیں؟ ابھی تک ہم نے فعل، فا اور ایل کے جاری و ساکن حروف پر توجہ اسی لیے دی ہے کہ تلفظ کی غلطی نہ ہو، کیونکہ کسی بھی لفظ کو اعراب اور مناسب وقفوں کے ساتھ درست لکھنا یا پڑھنا تلفظ کہلاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ مضمون میں یہ نہیں تھا کہ اس میں صرف 3 الفاظ ہیں یا 3 حروف ہیں جن کو ہم نے استعمال کرنا ہے فن شاعری میں۔ اب مضمون 5 رکنی لفظ ہے، جس میں سے ہم نے حروف کو یہاں پہ بالکل علیحدہ علیحدہ منتشر کر دیا آپ کے لیے۔ میم اور زواد مل کر بول رہے ہیں مز، میم اور واؤ مل کر بول رہے ہیں مو، اور نون بالکل علیحدہ ہو رہا ہے مون، مضمون، مضمون۔ کسی بھی لفظ کو بولنے سے پہلے یا بولتے ہوئے یہ ضرور دھیان میں رکھیں کہ اب یہ دیکھیے مز ختم، مو پھر فاصلہ وقفہ پھر نون، مضمون، مضمون، نون علیحدہ ہو جائے گا۔ یہی الفاظ کو توڑنے کی پریکٹس اور پھر ان کو جوڑنے کی جو پریکٹس ہوگی وہی آپ کو اس فن کی معراج تک پہنچائے گی۔ اب دیکھیے نظر، نون علیحدہ اور زے اور زوئے اور رے آپس میں مل کر بول رہے ہیں نظر۔ اسی طرح جذبات، اب نارملی بولتے ہوئے آپ دھیان نہیں کرتے، جذبات بول دیا، لیکن اب آج سے آپ غور کیجئے کہ جذبات کیسے بنتا ہے۔ جیم اور زال مل گئے آپس میں، بے اور الف، بے الف با، جذبات۔ مضمون، نظر، جذبات۔ زوئے کے اوپر زبر ہے اور زوئے جاری ہے کے اوپر زبر ہے، اور اس لیے وہ رے کے ساتھ مل کر بول رہی ہے نظر، نون علیحدہ ہو گیا ہے۔ اب میم جاری اور زواد ساکن ہے، مون، مو، اب میم کے اوپر پیش ہے اور میم جو ہے وہ واؤ کے ساتھ مل کر بول رہا ہے، نون علیحدہ ہو گیا ہے، مضمون، نظر، جذبات۔ اب آتے ہیں زحاف پر۔ فن شاعری میں زحاف بہت اہمیت رکھتا ہے۔ زحاف کیا ہے؟ وزن کا ہر رکن زحاف کہلاتا ہے۔ ابھی میں ان کے نام لکھواؤں گی، ابھی ان کے نام آپ اپنی ڈائریز میں خوبصورت طریقے کے ساتھ لکھیے۔ ان کی بناوٹ پہ میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ان کی یہ کیسے بنتے ہیں، یا کون کون سے اوزان کے ٹکڑے مل کر یہ زحاف کے ٹکڑے بناتے ہیں۔ فعولن، جی کچھ یاد آیا؟ کیونکہ ہم فعو اور لن پہلے سن چکے ہیں۔ اسی طرح دھیان دیجئے یہ سارے الفاظ ہم نے سنے ہوئے ہیں۔ مفا
مفا ہمارے دوسرا ہمارا سبق مفا پہ ہی تھا. مفا ای لن. آپ پہچانتے چلے جائیے کہ کون کون سے الفاظ آپ پہلے سن چکے ہیں انہی لیسنز میں یا انہی اسباق میں آپ کو بتا چکی ہوں. فعولن، مفاعلن، فاعلاتن. اب یہ دیکھیں فا ہے پھر بیچ میں الہ ہے، یہ میم کی بجائے این ہے پلیز. الاتن. فا کیا ہے، الہ کیا ہے، تن کیا ہے، یہ آپ کو اپنی نوٹ بکس میں سے ڈھونڈنا ہے. مفاعلاتن. اسی طرح جہاں پہ آپ کو پہلے اسباق میں لکھا ہوا نظر آئے مفاعلہ اور تن، اس کو اوپر دائرہ لگا لیجئے. مفعول. اب یہ دیکھیے اول ہے، مف اور اول. جیسے فعل کی کیٹیگری میں یا فعل کی حصے میں جہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ دیکھیے اس کا ایک نام اول بھی تھا. مفعول. ایل کی کیٹیگری میں دیکھیے کہ ایک فا ہے اور اول کی کیٹیگری میں سے ایک لفظ مل کر مفعول بنا رہے ہیں. مفاعیل. اب یہ بھی آپ دیکھیے کہ مفا کہاں ہے، ایل کہاں ہے. فاعلن. فا ہے اور علن آپ کو فال کی کیٹیگری میں ملے گا، اس کو انسرکل کر لیجئے. مفاعلن. مفاعلن. مفا آپ کو فال کی کیٹیگری میں ملے گا اور علن آپ کو ایل کی کیٹیگری میں ملے گا. اسی طرح ہے مستفعلن، یعنی مستفعلن. یہ فا کی کیٹیگری میں آپ کو ملے گا، تف بھی آپ کو فا کی کیٹیگری میں ملے گا اور علن آپ کو ایل کے بروزن ایل جو ہم نے الفاظ لکھے ہیں ان میں ملے گا آپ کو. مفعولن. مفعولن. مفاعلاتن. مفا فال کے وزن میں آپ کو ملے گا، الہ بھی آپ کو فال کے وزن میں مل جائے گا، تن آپ کو فا کے وزن میں مل جائے گا. فعلان. فعلان. متفاعلن. فاعلات. یہ فعلان اور متفاعلن یا فاعلات کیسے بنتا ہے یہ میں آپ کو اگلی سلائیڈ سے واضح کروں گی. اب آگے ہے مفتعلن. مفعول، فعل، ایل، فا، فعلن. اب فعلن کیسے بنا ہے، دو فا پلس فا، یعنی کہ ایک فا اور پھر فا دو اکٹھے، جیسے مضمو فعلن کے وزن پر ہے، مضمو فعلن کے وزن پر ہے اور نون آگے چلا جاتا ہے. اس کا کیا کرنا ہے وہ اگلے سبق میں آپ کو سمجھاؤں گی. مضمون جس طرح فعلن مضمو، ٹھیک ہے. اور فا اور پھر فا. یہاں تک تھا سبق نمبر 4. پروگرام کو ختم کروں گی اسی درخواست کے ساتھ کہ اپنی آراء، مشورے، تنقید، تبصرے کچھ بھی ہمیں روانہ کیجئے اہل قلم @live.com پہ یا admin@ahlekalam.com پہ وزٹ کرتے رہیے www.ahlekalam.com. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی، اگلے پروگرام میں ملیں گے. ارم بطول قادری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.